اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ سجدہ کا پہلا رکوع ہے، یہ بھی مکی سورت ہے اور لوامیم سبع میں سے ہے۔ 7 سورتیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں بھی وہ بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں جس میں اس کتاب کی حقانیت اور اس کے غلبے کا اعلان ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس کتاب کو دنیا میں بہرحال غالب آنا ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کائنات کے عالمگیر نظام کو جو ذات کنٹرول کر رہی ہے، آسمان و زمین کے درمیان تمام احکامات کی جو تدبیر اور نظم و نسق قائم کیے ہوئے ہے، یہ اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔ نظام کے دائرے سے باہر کوئی بات ہو تو وہ تو چونکہ اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتی، تو ضروری نہیں کہ وہ غالب آئے۔ جو سسٹم کے اندر ہے اور سسٹم کی طاقت سے ہی دنیا میں نتائج پیدا کیے جاتے ہیں، اس کا حصہ ہے یہ کتاب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق اور سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر انسان کی تمام ضروریات اور اس کی تخلیق کے دائرے کے تمام امور کی تکمیل کرتی ہے، اس لیے غالب اسے ہی ہونا ہے۔ اس صورت میں یہ بنیادی بات واضح کی گئی ہے، اس لیے اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم۔ اللہ کا وہ نور جس نے متعین شکل اختیار کی اور مادی دنیا میں وہ غالب ہوگا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اتارنا من رب العالمین، دنیا بھر کے جہانوں کی پالنے والی ذات کی طرف سے ہوا ہے، رب کی طرف سے ہوا ہے۔
تو جو اس پوری کائنات کا نظام اپنی ربوبیت کے تقاضے سے چلا رہا ہے، یہ اسی ربوبیت کے دائرے میں اس کی تکمیل کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے۔ بل هو الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے، یہی حق ہے، هو الحق، یہی سچائی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ آپ سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ما اتاہم من نذیر من قبلک، بڑی اہم بات کی طرف شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اس سے پہلے کبھی مکہ مکرمہ میں اسماعیل ابراہیم کے بعد کوئی آدمی ڈرانے کے لیے یہاں نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ کتاب یا کسی گفتگو کے گھڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگوں میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ان کے مرغوب بات ان کے سامنے بیان کی جائے، ان کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ آدمی کیوں جھوٹی بات گھڑتا ہے، غلط بات بیان کرتا ہے؟ یا مال حاصل کرنا چاہتا ہے یا جاہ اور مرتبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں میں کسی بات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے تو عوام کے مطابق وہ بات کرتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی، تو وہ بات آدمی گھڑتا ہے۔ بھلا جس بات کی مخالفت کسی سوسائٹی میں ہو تو کوئی گھڑنے والا رہنما اپنی شہرت اور مشہوری کے لیے ایسی بات بیان کرے گا؟ اس کے تو الٹا کیا ہے، لوگ جو تھوڑی بہت پہلے عزت کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ جی دیکھو جی پوری سوسائٹی سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ گھڑی ہوئی بات تو وہ ہوتی ہے جس سے کوئی مفاد حاصل اٹھایا جائے، اور کسی سوسائٹی میں اگر پہلے سے کوئی نبی یا کوئی کتاب ہوتی تو بعد میں آنے والا کوئی مصنوعی طور پر وہ کہتا کہ چلو جی یہ بات مشہور ہے تو میں بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے یہ کام کر لوں، اپنی چودراہٹ قائم کر لوں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کا دعویٰ یا اس طرح کے حوالے سے کسی نبی نے یہاں آ کر کوئی بات اس سے پہلے کی نہیں۔ پھر نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی بات گھڑنی ہوتی تو 40 سال تک تمہارے درمیان رہے ہیں، تو باقی معاملات کے اندر بھی اس طرح کی عادت اور رویے ہوتے، 40 سال تک تو آدمی کے رویے ویسے ہی پکے ہو جاتے ہیں۔ 40 سال تک تمہارے معاملات میں صداقت، امانت اور دیانت کا نمونہ رہے، کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا جی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہ بات کہیں کہ اللہ نے وحی نہ بھیجی ہو اور وہ اپنی طرف سے کہیں کہ جی یہ اللہ کا پیغام ہے؟ مکے والے کب اللہ کا پیغام سن کر عمل کرنے والے لوگ تھے کہ ان کو بیان کر کے نبی اپنی کوئی جاہ پرستی یا کوئی اپنی شہرت اور مشہوری پیدا کرتے؟ اس لیے بڑی واضح سی بات کر دی کہ بھائی یہ بات اللہ کا پیغام ہے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اس قوم کو ڈرائیے جس سے اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں، اور خالصتاً اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یہتدون، یہ رہنمائی حاصل کریں، راستہ ان کو مل جائے، شعور ملے، قطع نظر اس بات کے کہ ان کے لیے وہ اجنبی بات ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں جی۔ کوئی انقلابی جب اپنی سوسائٹی میں انقلابی بات کرتا ہے جو سوسائٹی کی عام روش سے ہٹ کر ہے تو وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو تو لوگوں کو کیا ہے اپنے اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے مطلب کی بات کریں۔ سرمایہ پرستی کا ماحول ہے تو ویسی روحانیت کے نام پر گھڑ گھڑ کر ان کو آیات اور باتیں اور حدیثیں بیان کرے
تاکہ لوگ جو ہے نا اس کے ہاتھ چومیں، اس کی عزت کریں، اس کو پیسے ویسے دولت شولت دیں۔ یہاں تو بات کرنے پر کیا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہاں جی، گرفتار کیا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ تو مصیبتوں میں مبتلا کی جانے والی بات کون گھڑ کر بیان کرتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کے لیے تو جرأت اور دلیری چاہیے۔ اگر وہ اتنی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس قوم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ لعلہم یہتدون۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہ رب جس نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اب اس دعوے پر دلائل کہ یہ کتاب حق ہے اور یہ ہدایت دینا چاہتی ہے، اس کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرانا مطلوب ہے جس سے اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ انذار سرمایہ داروں کو، طاقتوروں کو، حکمرانوں کو، اس کا نذیر بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اللہ الذی، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا اور یہ کتاب نازل کی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جتنی بھی ان دونوں کے درمیان مخلوقات ان کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، فی 6 ایام، ثم استویٰ علی العرش، پھر اس ذات باری تعالیٰ نے عرش پر استوا کیا ہے۔ تو پوری کائنات 6 دنوں میں پیدا کی، اور اللہ کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، یا اگلی آیت میں آ رہا ہے 1,000 سال کا دن ہے۔ 1,000 سال ہو تو 6,000 سال ہو گئے، اور اگر 50,000 سال کا، جیسا کہ سورۃ معارج میں بیان کیا ہے 50,000 سنہ، تو 50,000 سال ہوں تو 3 لاکھ سال میں یہ آسمان اور اس میں جو مخلوق ہیں، زمین اور اس میں جو مخلوق ہیں اور ان دونوں کے درمیان سب کو پیدا کیا، اور پھر اس پوری اپنی تخلیق آسمان و زمین پر استوا کیا، اپنی حکمرانی قائم کی، اپنی طاقت اور قوت، اپنا عرش بچھا کر اس عرش کے کنٹرول میں تمام پوری کائنات کو، اس کے نظم و نسق کو، تمام امور کو پوری بہترین تدبیر کے ساتھ قائم رکھا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، جو اتنے بڑی بڑی اشیاء کو، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ان کی تخلیق کرنے والا ہے، تو اللہ کے علاوہ کون ان کا حمایتی ولی ہے اور کون ان کا سفارشی ہو سکتا ہے؟ وہی ولی ہے ولایت عامہ، یعنی عمومی حکومت اور اس کا غلبہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور شفیع یا سفارشی تو وہ ہوتا ہے جو برابر کی چوٹ ہو، یا طاقتور ہو تو پھر اپنی طاقت کے بل بوتے پر کوئی نتائج حاصل کرتا ہے، اور نہیں تو برابر کا ہو تو وہ سفارش کرتا ہے کہ چلو جی اس کا کام کر دو۔ تو اللہ کے مقابلے پر کون اللہ سے زیادہ طاقتور ہے، یا اللہ کے برابر کی کوئی چوٹ ہے کہ جو سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں۔ ولا شفیع۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے؟ ذرا عقل سے کام لو، دھیان دو، فرق اور امتیاز سمجھو جھوٹی بات میں اور سچی بات میں، حق میں اور باطل میں۔ پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا یدبر الامر من السماء الی الارض، عرش پر بیٹھ کر ذات باری تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، نظم و نسق چلاتا ہے۔ یدبر، آسمان سے عرش الہی سے ہی احکامات فرشتوں پر آتے ہیں، اور وہاں سے پھر نیچے زمین تک جو ملائے سافل کے فرشتے ہیں ان تک آتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے سے وہ احکامات دنیا میں قائم ہوتے ہیں۔
تو کائنات کے تمام امور، اس کا مرکز اور منبع آسمان ہے، عرش ہے۔ اس آسمان و زمین کے درمیان تمام امور اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ کتاب بھی انہی امور میں سے ہے، اہم امور میں سے، جو آسمان سے زمین پر نازل کی گئی ہے۔ یہ زمین میں کسی انسان نے، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان نہیں کر دی، یہ اس عالمگیر تدبیر اور نظام کا حصہ ہے کہ جو اس کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ امور جو دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد یا اس کو نہ ماننے والوں کی رپورٹ، ثم یعرج الیہ، پھر واپس دوبارہ لوٹتی ہے۔ وہ تدبیر، وہ نظم و نسق جو آسمان سے نیچے اترتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لوٹتا ہے ایک ایسے دن میں، فی یومن کان مقدارہ الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ وہ 1000 سال جو مما تعدون، جو تم اپنی روزمرہ زندگی میں گنتی کرتے ہو، تمہاری گنتی کے حساب سے وہ 1000 سال کی مقدار ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے نظم و نسق، بلکہ تمام صوفیاء اور علماء ربانیین نے وضاحت کی ہے کہ اس کائنات کا نظم و نسق کے 1000 سال جو اگلے گزریں گے، وہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ تو ہر 1000 کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے تو اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اور پھر 1000 سال میں ان تمام بنیادی جو اس 1000 سال کا رنگ ہوتا ہے وہ زمین پر اترتا ہے، اپنے اثرات اور نتائج اور اس کی جو کام کرنے نہ کرنے والوں کا پورا ڈیٹا وہ 1000 سال میں سمیٹ کر واپس ثم یعرج الیہ، اور پھر اگلے 1000 کا نیا رنگ شروع ہوتا ہے۔ اس ہزاریے میں کیا ہوگا؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ تقریباً ہر 500,000 سال کے بعد انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری تھا۔ تو ہر دور میں جو نبی تبدیل اور تغیر پذیری ان میں رہی، جو مجددین انبیاء ہیں ان کے درمیان فاصلہ تقریباً 1000 سال کا ہے۔ مجدد نبی 1000 کے لیے آتے ہیں، ان کے ذیل میں ان کے اتباع میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس کے بعد ان کے ذیل میں بہت سارے انبیاء ہیں کہ جو اس تورات ہی کے امور کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر تجدید کا کام کرتا ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پروگرام بین الاقوامی ہوتا ہے اس کے لیے 1000 سال کی مقدار ہے، اور جو کسی قوم کا قومی پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے 100 سال ہے، الف شہر ہے۔ جیسے سورۃ القدر میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ 1000 مہینے اگر کسر نکال دی جائے تو 1000 مہینوں کا کیا ہے، 100 سال بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم میں قوموں میں جو قومی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے تو 100 سال بعد تو ضرور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے اپنے اپنی اقوام کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو یہ بین الاقوامی پروگرام ہے، اور اس بین الاقوامی پروگرام کا غلبہ دنیا بھر کی اقوام پر 1000 سال تک ضرور رہنا تھا، اور وہ ہو چکا۔ 1000 مکمل ہو چکا، جس میں بین الاقوامی سطح پر دین اسلام ایشیا، افریقہ، دنیا بھر کے تمام علاقوں پر غالب ہوا۔ اب دوسرا 1000 شروع ہوا، دوسرا رنگ شروع ہوا، جس کے
مجدد الف ثانی ہے، اور ان کی تجدید کے نتیجے میں اگلے دور میں غلبے کی حکمت عملی جن اصولوں پر کام کرے گی، اس کی تجدید کے بنیادی اساسی اصول، شریعت، طریقت اور سیاست کے غلبے کے بنیادی امور مجدد صاحب نے واضح کیے، اور امام شاہ ولی اللہ نے اس کا مکمل نظام قرآن حکیم کی تعلیمات اور احادیث نبویہ سے اخذ کر کے اگلے 1000 سال کے لیے متعین کیا ہے۔ تو 1000 سال میں یعنی گویا کہ اگلے 1000 سال کا بین الاقوامی پروگرام وہ ان مجددین امت نے جو 1000 سال بعد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے انسانیت کے سامنے واضح کیا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں بتلایا کہ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر وہی نازل کرتا ہے، وہی جب دور کا رنگ بدلتا ہے تو 1000 سال تک نظم و نسق چلتا ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، پھر وہ امر، وہ حکم جو 1000 سال کے لیے جاری کیا گیا تھا دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، یہ جو پوری کائنات کا نظم و نسق ہر 1000 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غیب اور شہادہ، حاضر اور غیب ہر ایک کا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف، اور العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، مکمل حکمرانی اور ایک طویل مدت تک حکمرانی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم ہو، ظاہر و باہر کا، کس عمل کے باطنی نتائج کیا ہیں، غیبی نتائج کیا ہیں اور ظاہری نتائج کیا ہیں، اور طاقت اور قوت بھی ہو، اور طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہو، تبھی انسانی بھلائی کے لیے وہ بہتر نظام بنا سکتا ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے پاس غیب و شہادت کا علم نہیں ہے۔ تمہارے پتھر، لات منات، بت، تمہارے یہ حکمران، ان کے پاس تو شہادہ کا علم بھی بڑا ناقص ہے، تو غیب کا علم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم الغیب بھی ہے، العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، اسی نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، وہی اس کی تدبیر جو ہر 1000 میں بدل جاتی ہے، وہ تدبیر کائنات میں اسی نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور بڑی صفت ذات باری تعالیٰ کی بیان کی، اللہ الذی، پیچھے کہا تھا خلق السماوات والارض، اور یہاں کا آگے الذی احسن، کہ اللہ الذی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات ہے جو احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر تخلیق جو پیدا کی ہے وہ بہت ہی حسین ترین، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین ہے۔ ہر مخلوق کے جو لوازمات، تقاضے اور حقائق ہیں، ان کو بڑی خوبی کے ساتھ اس تخلیق میں واضح کر دیا، اس کے مطابق اس نے اس کی پوری تصویر بنا دی۔ ایک تخلیق کار، ایک فن پارہ تخلیق کرنے والا جب اپنے فن کے معراج پر پہنچتا ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں گون دیتا ہے جس سے اس تمام عمل کی عکاسی ہو۔ امام شاہ ولی اللہ نے ایک دوسری جگہ پر مثال دے کر سمجھایا کہ ایک مصور جب تصویر بناتا ہے کسی انسان کی شرمندگی کی، خجالت کی یا خوف کی حالت، ایک آدمی جب خوف زدہ ہو تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، تو وہ اپنی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو ایسے بروئے کار لاتا ہے کہ اس تصویر میں ڈر اور خوف کی اگر تصویر بنائی ہے اس کی، تو اس کا مکمل عکاسی ہوتی ہے، کوئی پہلو اس کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ شرمندگی کی تصویر
بنائی ہے تو اس میں بھی وہ اپنا کمال مہارت دکھاتا ہے۔ تو اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے مصور ہیں جو تصویر سازی میں مکمل عکاسی کر دیتے ہیں ہر چیز کی، اور یہ صرف ظاہری ہوتا ہے، روح تو ہوتی نہیں اس میں جی، اسی لیے اس تصویر سازی کو ممنوع قرار دیا، اور قیامت میں اللہ میاں کہے گا کہ اچھا تو نے تصویر تو بنائی ہے، اس میں ذرا روح تو ڈال کے دکھا۔ لیکن اللہ کا یہ جو تخلیق کیا ہوا انسان ہے، بلکہ ہر مخلوق ہے، وہ احسن کل شیء، اس کا ظاہر بھی، اس کا باطن بھی جی، اس کی صلاحیتیں، استعدادات، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا، خود ایک انسان کی اگر تخلیق کا جائزہ لیا جائے تو کتنی چیزیں اس کے اندر داخل کی ہیں، احسن کل شیء۔ یہاں تک تو انسان سے پیچھے کی تمام مخلوقات، درخت، چرند پرند اور معدنیات، نباتات کا تذکرہ ہو گیا۔ اب آگے اگلی چند آیات میں خود انسان کا تذکرہ ہے۔ یہ تصویریں جو ہیں درختوں کی اور ان کا وجود، وہ بھی حسین ترین، اور سب سے حسین ترین احسن تقویم اللہ نے جو پیدا کیا وہ انسان ہے۔ کیسے؟ بدأ خلق الانسان من طین، جب تمام کائنات کی تمام اشیاء بہترین طریقے پر پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد بدأ شروع کیا اللہ نے انسان بنانا، من طین، اور بنایا بھی کس سے؟ مٹی سے، گارے سے بنایا۔ طین کہتے ہیں مٹی جب پانی میں ملی ہوئی ہو۔ پیچھے کئی آیات میں گزر چکا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے، من صلصال من حمأ مسنون، کالی سیاہ گارے کی طرح اس مٹی سے ہم نے انسان اٹھایا، اس کا خمیر اٹھایا، وہاں سے یہ انسان تشکیل پذیر ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مٹی سے چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا، اور پھر ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل پیدا کی آدم کی جی، من سلالۃ من ماء مہین، ایسا بے قدرہ پانی جو پورے جسم انسانی کی تمام صلاحیتوں کا نچوڑ۔ جب وہ رحم مادر میں پانی گرتا ہے تو وہ تمام اس انسان کی، اس کے باپ کی تمام صلاحیتوں کا جوہر ہوتا ہے۔ جو وہ غذا کھاتا ہے، توانائی کھاتا ہے، اس توانائی کا خلاصہ اور جوہر ہے وہ نطفہ، اور اس میں اس مرد کے بھی اور اس عورت کے بھی سر سے پاؤں تک جتنے اجزاء ہیں، آنکھیں، دل، گردے، اعضاء، بال، ہاں جی، ہر چیز، وہ تمام کا تمام جی جوہر اور خلاصہ بن کر اس نطفے کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو کر آتا ہے، وجود میں آتا ہے، اس کی نسل، تو وہ باپ کے مشابہ ہوتی ہے یا ماں کے مشابہ ہوتی ہے، یا دونوں کا کراس ہوتا ہے، دونوں کے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ان دونوں کے پورے وجود کا جوہر اور خلاصہ، سلالہ کہا اس کو، سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو جی، نچڑا ہوا خلاصہ، یعنی مختلف مراحل سے گزر کر وہ غذائیں، وہ اجزاء، ہاں جی، وہ ایک بڑا قیمتی جوہر تیار ہوتا ہے، اور اس سے اس کی نسل ہم نے پیدا کی۔ تو ذرا اس پورے پروسیس پر غور و فکر تو کرو، تخلیق کے ہر مرحلے میں کتنا حسن، کتنا پرفیکٹ، کتنا اچھا، کتنا عمدہ، کتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل۔ ثم سواہ، جب یہ پیٹ کے اندر اس سلالہ کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے، اس لیے جب درست ہو کر ہڈیاں اور گوشت پوشت کا 3 مہینے کا اس کا جسم بنا، تسویہ کیا، اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ نفخ فیہ من روحہ، یہاں روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، کہ اپنی جان میں سے ایک جان اس کے اندر ڈال دی، تو روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے،
تو کہا کہ یہ روح جو ہے، اس کی تقدیس، اس کی برتری، اس کی بلندی، اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ کہ اللہ کی روح جو ہے وہ اس میں حلول کر گئی اور اب یہ اللہ کا بیٹا بن گیا یا اللہ کا کیا ہے، کوئی نسبت الوہیت کی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ یہ تصور قطعی غلط ہے، یہیں سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اب یہاں دیکھو اس قرآن حکیم میں بھی ہر انسان کی روح کو نسبت کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، روح اللہ ہے۔ انسان کی نسل میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ روح اللہ ہے کہ اللہ کی روح جو ہے، تو یہی اس کا غلط مطلب لیا جائے تو اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو باقی سارے بھی تو روح اللہ ہی ہے، کیا فرق ہے جی؟ یہاں اللہ نے خود اس کو اپنی روح قرار دیا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی جی۔ تو یہاں اس روح کی بلندی اور اس کی اعلیٰ ترین صلاحیت کہ یہ آسمان سے آئی ہے، عرش سے آئی چل کر، وہاں اللہ نے خاص ان کی ارواح پیدا کی ہیں انسانوں کی، اس روح الکل کا یہ حصہ ہے۔ تو وہ روح آ کر اس جسم کے اندر فرشتے نے ڈال دی 3 مہینے کے بعد، نفخ فیہ من روحہ، اور جیسے ہی روح اس جسم کے اندر پڑتی ہے تو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، فوراً 3 مرکز اس جنین کے اندر، وہ جو ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے والا ہے، جیسے ہی حرکت شروع ہوتی ہے تو اس کی 3 چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، سننا، دیکھنا اور دل، افئدہ۔ علم کے تینوں ذرائع وہاں بن جاتے ہیں، اس لیے روح ڈلنے کے بعد بچہ رحم مادر میں بھی سنتا ہے، ماں کی آواز بھی سنتا ہے جی، اسی طریقے سے دیکھتا بھی ہے، اور اس کا دل بھی ہے، دل حرکت کر رہا ہے تو حرکت ہے نا اس کی، ورنہ تو اس کے بغیر حرکت کیسے؟ اور یہاں صرف قلب کی بات نہیں کی بلکہ افئدہ کی بات کی ہے کہ اس دل کے اوپر جو غلاف اور تمام جو روحانی امور ہیں وہ بھی کیا ہے، اس کو احساسات ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ کوئی بھی تشدد کیا جائے یا کوئی معاملہ ہو تو بچہ بھی گھبراتا ہے، کوئی بدنیتی کے ساتھ ماں کے پیٹ کی طرف بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس سے بھی وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اس کے یہ تینوں ذرائع ہم نے وہیں رحم مادر میں اس کے اندر پیدا کر دیے، اور پھر جیسے دنیا میں باہر آتا ہے تو پھر یہی انسان مسلسل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی یہ تمام صلاحیتیں ترقی کرتی ہیں۔ جسم مزید اس کا تسویہ ہوتا ہے، سواہ، روح جو ہے مزید طاقتور اور مضبوط بنتی ہے، خود سانس لینے لگتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کے کان، مزید کیا ہے، اس کی سماعت اور اس کی بصارت اور اس کی قلب کی حالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا اس طرح ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک ایک لمحے کے تمام دائروں پر غور و فکر کرو کہ کن مرحلوں سے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے نتیجے میں تو تمہیں شکر ادا کرنا تھا اللہ کا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا، قالوا اذا ضللنا فی الارض، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا زمین میں جب ہم رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ائنا لفی خلق جدید، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ پیدا ہونا ہے، ایک نئی تخلیق کے دائرے میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے اس پچھلی آیت میں جہاں روح کا تذکرہ کر کے بات کی ہے، اسی سے اس سوال کا جواب دے دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک جانور کی طرح یا ایک مادی جسم کی طرح ایک مادی جسم ہے، اور وہ جیسے ہی فنا ہوگا جیسے باقی جانور مٹی کے اندر مل جاتے ہیں اور کھپ جاتے ہیں، ختم ہو گئے، اب دوبارہ ان کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جی۔ تو انسان ایسا نہیں ہے، انسان کا جہاں جسم ہے اور جو یقیناً مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوشت، جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے تو اس کا اپنا داخلی نظام
ایسے بیکٹیریاز پیدا کرتا ہے جس سے اس کا جسم بکھرنا شروع ہو جائے، تاکہ اس کی جو بدبو یا اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں اور باقی انسانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ تو جسم نے تو بکھرنا ہے، تو کیا انسان نام محض جسم کا ہے؟ نہیں، جو نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے جو اپنی روح اس کے اندر ڈالی تھی، وہ روح بڑی اہم تر ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، وہ اپنے ساتھ اس جسم کا جوہر اور خلاصہ نسمہ لے کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، خلق جدید اس کی اگلے مرحلے کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس دنیا کی غذا سے بنا ہوا یہ جسم ہے، یہ تو چھلکے کی طرح اتر کر کیا ہے، فارغ ہو گیا۔ فصل پکاتے ہو، پیچھے مثالیں دے کر قرآن نے بات سمجھائی، تو فصل لگاتے ہو تو شروع میں وہ جسم ہی ضروری ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے ایک بڑی تفصیلی تمثیل بیان کی ہے سطاعت میں، بیج ڈالا آپ نے، پانی لگا، وہ بیج تبدیل ہو گیا پودے میں، تو جس وقت پودا اگ رہا ہے وہی اصل میں لولاک لما خلقت الافلاک، وہی مقصد اور ہدف ہے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اب یہی مقصد ہے جی، پھر اس پورے پر بالی لگی تو وہ بالیاں جو ہیں وہ کیا ہے، وہی اصل جوہر ہے، اور پھر اس میں سے دانے بنے تو پورے پودے کی توانائیاں جوہر اور خلاصے کی شکل میں اس بالی کے دالوں کے اندر منتقل ہو گئی، اور جب تک دانہ پکتا نہیں اس وقت تک وہ پودا اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں، اور جیسے ہی دانہ پک کر اپنی مکمل غذائیت حاصل کر لیتا ہے تو بسا اوقات خود ہی جھڑ جاتا ہے جی، اب وہ پھوکٹ مال ہے، باقی جتنا بھی ہے اس کی ضرورت نہیں رہی، تو وہ کیا ہے، کاٹ کر بھوسا بنا دیا جاتا ہے، اور وہ جو اصل جوہر ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ اب ایک انسان آدم کی جب اگلی نسل تیار ہو گئی تو اب آدم کی ضرورت نہیں رہی، واپس اللہ میاں کے پاس جی۔ ایسے ہی آدم سے لے کر ہر باپ اپنی جو نسل پیدا کرتا ہے وہ جب ایک حد تک تیار ہو جاتی ہے اور یہ جسم اب بیکار ہو گیا تو جسم نیچے نکل گیا، روح جو ہے وہ واپس ثم یعرج الیہ، واپس دوبارہ لوٹ کر چلی جاتی ہے، تو آسمان سے ہی آئی ہے اور آسمان ہی کی طرف اسے واپس جانا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہے، واپس جا کر اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔ ہر انسان پر جیسے ایک شیطان مقرر ہے ایسے ہی ایک فرشتہ بھی مقرر ہے، وہ اس کا موکل ہے، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہوا ہوا ہے، ٹائم ٹیبل اس کے پاس ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کا معاملہ ختم ہونا ہے، تو فوراً دبوچتا ہے اور روح نکال لیتا ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، وکیل بنایا گیا ہے، موکل ہے، تو اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور روح قبض کر کے کہاں لے جاتا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ اس کے لیے جو وقت مقرر ہے حشر کا میدان، تو اس میں وہ تمام فرشتے تمہاری روحیں لے کر وہاں حاضر ہو جائیں گے، تمہارے جسم وہاں پر حاضر ہوں گے، تمہیں وہاں ہانک کر پہنچا دیا جائے گا، اور وہاں تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب وہاں کا منظرنامہ کیا ہوگا وہ اگلے رکوع میں اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔